اللہ کو پانے کا نسخہ۔ آج ہم آپ کو حکایات سعدی سے ایک عابد، ایک عبادت گزار بندے کا اللہ کو پانے کا جو نسخہ، جس طرح انہوں نے اللہ کو پایا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ دن کو وہ روزہ رکھتے، رات کو وہ قیام کرتے، اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے بالکل کٹ کے رہتے، اور اس عابد کا سارا وقت عبادت میں گزرتا اور اللہ سے رو رو کے التجا میں گزرتا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، غالباً خواب میں سنی ہوگی، کہ شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پہ جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد تو خوش ہو گیا، وہ عبادت گزار بندہ، اور وہ اس مارکیٹ میں پہنچ گیا، اس دکان پہ، اور اس نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو کئی دکانوں پہ جاتی اور ایک وہ دیگچی فروخت کرنا چاہ رہی تھی۔ دکاندار اس کا 4 ریال لگا دیتے، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ 6 ریال تک یہ بک جائے۔ تو آخرکار جس خواب میں جس دکاندار کا ذکر ہوا تھا، بڑھیا بھی وہاں آ گئی، یہ عابد بھی وہاں آ گیا، اور بڑھیا نے کہا کہ اس کو دکھایا دکاندار کو کہ یہ دیگچی میں نے بیچنی ہے اور میں 6 ریال میں بیچوں گی۔ دکاندار نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے بتایا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ وہ جو تانبا ساز تھا اس نے دیگچی لے کر کہا، ماں جی یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی اس کی مالیت 30 ریال ہے۔ اور اس نے وہ دیگچی لی اور بوڑھیا کے سامنے 30 ریال رکھ دیے۔ وہ حیران ہوئی اور دعائیں دیتی جلدی سے اپنی گھر کی طرف چلی گئی پیسے لے کے۔ وہ عبادت گزار کہتا ہے کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، جب وہ بوڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا، بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تول کر زیادہ اس کا 4 ریال لگا رہے تھے، آپ نے اس کو 30 ریال میں خریدا ہے۔ بوڑھے اس تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، محسوس کیجئے گا معزز سامعین، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے، میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ وہ عبادت گزار عابد کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں اس نے ایک آواز سنی، غالباً غیبی خواب ہی میں سنی ہوگی، وہ یوں تھی کہ صرف چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ساتھ ساتھ میرے مخلوق کی خدمت بھی کرو، گرنے والوں کو تھامو اور غریبوں کا ہاتھ پکڑو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ملتا ہے اللہ کی مخلوق سے محبت میں۔ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے، وہ وحدہ لا شریک کو، اس کو پانے کے بہت سے طریقے ہیں، جو اسے پسند ہے وہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ تو یہ ہے اللہ کو پانے کا طریقہ۔ شکریہ۔